اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو بحث کا سلسلہ ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ دیکھیں، جب ہم اس معاشرے میں نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو انسان کی ضروریات کافی زیادہ ہیں۔ جس طرح لباس ہے، پوشاک ہے، خوراک ہے، مکان ہے، تعلیم ہے، کاروبار ہے، جو بھی ہیں، یعنی معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لین دین ہیں، یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں انسان کے لیے۔ اور ان میں سے جو ایک مہم ترین، اہم ترین جو ضروریات ہے، انسان کی ضرورت ہے، وہ ہے انسان کی شریک حیات کا انتخاب۔ تو اس انتخاب کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کو خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو، اس شہریوں کو، اس علاقے والوں کو اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، جہاں پہ ہم مکین ہیں، اسی علاقے کے رہنے والوں کے لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے درمیان ہم ایک فرزند صالح اور نیک اور اچھا ان کے حوالے کریں، تو ہمیں اپنی زوجہ کے انتخاب کرنے میں کافی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پروردگار سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں، جس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا۔ کس چیز سے؟ ملے جلے نطفے سے، تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے، اس کی آزمائش کی جائے، اور اس لیے ہم نے اسے سماعت بھی عطا کی ہے اور بصیرت بھی عطا کی ہے، یعنی انسان کو ابصار بھی بنایا ہے اور سننے والا بھی بنایا ہے۔ تو یہاں پہ نطفے کا ذکر ہوا ہے، تو ابھی نطفہ منعقد کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پہ نطفہ منعقد کر رہے ہیں۔ جہاں پہ ہم نطفہ منعقد کر رہے ہیں وہ کس خصوصیات کی مالک ہے، اس میں کون سی خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے، اور اسی طرح سے جو نطفہ منعقد کر رہا ہے تو اس کی بیوی کو بھی اس چیز کی توجہ کرنی چاہیے کہ جو نطفہ منعقد کرنے والا ہے وہ انسان کیسا ہے، وہ شخص کیسا ہے، اس میں کون سی شرائط پائی جاتی ہے۔ تو اس میں جو مہم ترین، اہم ترین جو خصوصیات ہیں، جو شرائط ہیں، جو شریک حیات میں پایا جانا ان کا ضروری ہے، سب سے پہلے ہے تقوی اور پرہیزگاری، یعنی اس کو پرہیزگار ہونا چاہیے، یعنی دیندار ہونا چاہیے، اسے وہ دیندار ہو، بے دین نہ ہو۔ کیونکہ ایک روایت بھی ہے کہ ایسی جگہ پہ
آپ نطفہ منعقد کریں کہ جو صحیح و سالم ہو، جو پاکیزہ ہو، جو دیندار ہو، جو با ایمان ہو، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ نطفے کو قبول کرے، اور اسی نطفے سے پھر وہ جب حاملہ ہو جائے تو ان کی جو اولاد آئے تو وہ نیک اور صالح بنے۔ تو ہمیں یہ شرائط دیکھنی چاہیے کہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، نمبر 1، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ متاع ہے، اور جو بہترین متاع ہے انسان کے لیے وہ اس کی صالح اور نیک زوجہ ہے، نیک بیوی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں؟ دیکھیں، بہترین بیوی، نیک بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے خدا کی طرف سے جو پروردگار نے انسان کو عطا کی ہے۔ تو اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس میں زیادہ ضرورت ہے، اس میں ہمیں فکر کرنے کی، غور و فکر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے۔ ایک ایسا مقام ہے کہ ڈاکٹر کے سامنے مریض کی غیبت کرنا، اس کا گلہ کرنا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو مریض ہے اپنے سے پرہیز کے لیے کہا لیکن یہ پرہیز نہیں کرتا، وہ بھی جائز ہے۔ اور ایک ایسے فاسق فاجر شخص کے لیے کہ جو گناہ کرنے کو فخر سمجھتا ہے، اس کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ اور تیسرے مقام پہ جو غیبت کرنا جائز ہے، اگر کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ میں فلاں شہر میں، یا آپ ان کے ہمسایہ ہیں، میں فلاں محلے میں، فلاں شہر میں، فلاں گلی میں، فلاں گھر میں رشتہ لینا چاہتا ہوں، اور میں اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے ہم مثلا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے کیسے ہیں، دین کے لحاظ سے کیسے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے؟ اگر دیکھیں ان کا کردار ہے برا، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، وہ لوگ بد کردار ہیں، وہ گھرانہ صحیح نہیں ہے، یا جس کے ساتھ رشتہ ہونے جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں طرف سے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ ان کو حق سچ بتا دیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ جو ہے نا یہ گھرانہ صحیح نہیں ہے، آپ یہاں پہ رشتہ نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نے چھپا دیا سارا کچھ، وہ برے تھے، وہ بد کردار تھے، اور اگر آپ نے چھپا دیا اور ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ان کے عیبوں کے اوپر، کل کو اگر یہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے اور ان کا گھر اگر برباد ہونے کی نوبت تک پہنچ جائے اور اس حد تک پہنچ جائے تو پھر آپ شریک ہیں اس میں۔ لہٰذا آپ کیا کریں، ان کو حقیقت بیان کریں۔ لہٰذا ایک جو مورد یہ ہے کہ جہاں استخارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مشورہ اور مشاورہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس میں شادی کے معاملے میں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شادی کرے تو آپ سے اگر مشورہ لے رہے ہیں تو آپ عادلانہ اور عادل بن کے آپ ان کو بتا دیں کہ واقعی یہ گھرانہ ایسا ہے۔ اگر وہ نیک ہیں، صالح ہیں تو ان کو بتا دیں یہ اچھا گھرانہ ہے، آپ یہاں پہ رشتہ کر لیں اور بہتری ہوگی اس میں۔ اگر وہ برے لوگ ہیں اور وہ وہاں پہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ اگر کل کو رشتہ ہو گیا اور بعد میں ان کے گھر میں جھگڑا فساد شروع ہو گیا تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا اس مورد میں غیبت کرنا وہ جائز ہے۔
ایک مقام پہ ایک شخص آیا امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کی کہ یبن رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن باقی ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، لڑکا ٹھیک ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ یہاں پرہیز کرو، یہاں پہ رشتہ نہ کرو۔ اسی طرح سے اگر لڑکے والے کہتے ہیں اور لڑکی اگر بد اخلاق ہے، پرہیزگار نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اس میں ڈیفیکٹ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، سالم نہیں ہے اور عقل مند بھی نہیں ہے، تو اس سے آپ رشتہ نہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آتا ہے، اس میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر 1 دیندار، نمبر 2 با اخلاق، تو آپ ان کو رشتہ دے دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔